اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق نمبر 241واں ہے، جس کا عنوان ہے حنین کی جنگ حنین کا ذکر ہے، کیونکہ فتح مکہ کے بعد جو سب سے بڑا واقعہ پیش آیا تھا وہ جنگ حنین کا واقعہ. گزشتہ سبق ہم نے جو پڑھے تھے، خانہ کعبہ پر بلالی اذان، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذان کا منظر، اور اس کے بعد فتح مکہ کے بعد جو مشرکین بھاگے تھے مکہ سے اس ڈر سے کہ اپنے جرم کی سزا کہیں سختی سے نہ پائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی واپس بلایا اور انہیں بھی امان تھا. اور اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا اپنی لخت جگر پر قاتلانہ حملہ کرنے والوں کو بھی عام معافی، اور اس کے بعد عزتوں کی حفاظت. یہ 4 سبق ہم نے گزشتہ سبق پڑھے تھے. اب اس کے بعد حنین مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی کا نام جو مکہ المکرمہ سے 45 کلومیٹر دوری کی مسافت پر ہے اور گھاٹیوں والے راستے سے گزر ہوتا ہے. اس علاقے میں حوازن اور ثقیف نام کی 2 بڑی قومیں رہتی تھیں، جن کی آگے کئی شاخیں بھی تھیں. نسل کے اسمنت واریہ کی مکہ کے فتح ہونے پر سارے عرب میں اسلام کی ہوا چل پڑی. فتح مکہ کے بعد جو اسلام کی ہوا دور دراز علاقوں تک پہنچنے لگی، اسلام کی ہوائیں چلنے لگی اور جوق تر جوق اسلام میں داخل ہوتے. کئی قبیلے اور خاندان اسلام کے سائے میں آ رہے تھے، لیکن حوازن اور ثقیف کو اپنی طاقت پر بڑا فخر تھا. واریہ سطح ناز پنی طاقت پر غرور رسم سے مقرر. یہ مکہ فتح ہونے سے پہلے عرب کے سارے قبیلوں کو جمع کر رہے تھے. فتح ہونے ہی والی تھی، اس سے پہلے یہ جمع کر رہے تھے عرب کے دوسرے قبیلوں کو. آؤ اس نئی طاقت پر ایک ساتھ مل کر حملہ آور ہو جائے، کہیں یہ کوئی بڑی طاقت نہ بن جائے. مکہ مکرمہ کے فتح ہونے کی خبر جب ان قبیلوں تک پہنچی، انہوں نے کہا مکہ کے شہری لوگ بذات خود وہ بڑے شریف و نفس کے مزاج کے ہیں، نازک مزاج کے ہیں، وہ جنگی تربیت اور جنگی مہارت سے واقف نہیں ہیں. یہ بولے بھائی امن مکہ کے لوگوں کو، تب جا کر ہی فتح مکہ ہوا. یہ تانا دینے لگے مکی لوگ، وہ جنگ نہیں کر سکے، اب ہمیں خود ہی آگے بڑھ کر کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. کون؟ حنین کے رہنے والے 2 قومیں. اس کے لیے پنچایتیں بٹھائی، مشورے ہوئے، اور 30 سال کے بعد نوجوان مالک ابن عوف کو تمام لوگوں نے اتفاق کر کے فوج کا کمانڈر منتخب کر دیا. درید ابن سما نام کا 120 سالہ بزرگ بھی وہاں پر موجود تھا، اس کو بھی بلایا گیا مشورے میں. 120 سالہ بزرگ تھا، اپنی جوانی کے عالم میں بڑا بہادر مانا جاتا تھا، لیکن اپنے وقت کا وہ بہت بڑا بہادر اور جنگ کا تجربہ کار تھا اور شاعر بھی مشہور تھا. مشورے کے لیے اس کو بھی ساتھ لیا گیا. مالک ابن عوف نے مشہور تاریخی روایت کے مطابق 20,000 فوج تیار کی. کچھ حضرات نے اس سے کم لکھی ہے. وہ 7 فوج کے لیے تیار کمو حنین والوں کمو دیو قبیلوں، کن کے خلاف؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر تو مل چکی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید تحقیق کے لیے اس علاقے کے ماہر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو حنین کی طرف بھیجا. وہ 2 دن بڑی ہوشیاری سے اس 20,000 فوج میں شامل ہوئے اور ساری معلومات حاصل کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ مشورہ کر کے فیصلہ فرمایا کہ ہمیں حنین پہنچ کر ہی ان کا مقابلہ وہاں پر کرنا چاہیے. اس لیے مکہ کے بڑے مالدار صفوان ابن امیہ، جو ابھی مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، اس مالدار شخص صفوان بن امیہ، اس سے 100 زرہیں استعمال کرنے کے لیے عادت پر لی اور ایک دوسرے سیٹھ عبداللہ ابن ربیعہ سے 30,000 درہم ادھار لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 شوال 8 ہجری میں مکہ المکرمہ سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نکلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ سے آنے والے 10,000 مخلص صحابہ کرام ساتھ تھے. 2,000 مزید لوگ مکہ المکرمہ کے ساتھ ہوئے. کہاں کے لیے؟ حنین کے لیے، جن میں نئے نئے مسلمان بھی شامل تھے اور وہ غیر ایمان والے بھی شامل تھے جن کو رحم کی بنیاد پر چھوڑ دیا گیا تھا اما عطا کے لیے. ادھر مالک ابن عوف بھی حوازن اور ثقیف کے 20,000 لشکر کو ساتھ لے کر اوتاس کے میدان تک پہنچا اور اس نے حکم دیا تھا کہ ہر شخص اپنی بیوی، بچوں، گھوڑا، اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری
सब चीज़ों के लिए जान फुशानी करता है, वो वहाँ इन सब को बचाने के लिए जान लगाकर क्या करेगा, जंग करेगा, और घर वालों की माल की हिफाजत के लिए जान लगाकर जंग करेगा। हालांकि इसको दरीद इब्ने समा के दरीद को सो ये अखत हो वरी कोस बुजुर्ग तम वनाउस कि जुमा कस क्या समझाया, लेकिन इसने कोई बात नहीं मानी कि तू तो बूढ़ा हो चुका है, तब भी तू बेवकूफ़ी की सकियाई हुई बातें कर रहा है। ये लोग को सुलो साला जवान हो बुजुर्ग। इसके बाद बड़ा बोल अल्लाह ताला को किसी हाल में पसंद है। इधरा में लश्कर और खत्म होने, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी बात सामने आ गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लामी लश्कर को लेकर तीसरे दिन तक गुजरे सफरस में, तीसरे दिन यानी 10 शवाल मुकर्रम 8 हिजरी को हुनैन के इस मैदान के करीब पहुंच गए, जहाँ हवाज़ुन और सकीफ का लश्कर जंग के इंतजार में बैठा हुआ था। ये इंतजार से भी तक करीब हुए थे लश्कर 10 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन आज इस्लामी लश्कर में से किसी से कोई चूक हो गई। वो चूक हो गई जो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत के बाद और कुरान करीम के साये में मनाजिल तय करने के बाद किसी से नहीं होनी चाहिए। आज तो चूक के मना खता गई मन क्या गई सु, इसी वजह से अल्लाह ताला की तरफ से इस पर पकड़ भी सख्त हुई। मन पकड़ता है सख्त, उसी मन चूक गई। बात यह हुई कि इस्लामी लश्कर की तादाद 12,000 थी, गुमान थे वजह 3,000 एक जगह में जगह मोता पर, और मद्दे मुकाबल कितने थे, 2 लाख थे। यहाँ पर ये इतनी बड़ी तादाद थी कि आज से पहले इतनी बड़ी तादाद कभी नहीं थी। हुनैन के रास्ते में ये तादाद देखकर किसी के लबों पर ये बात आ गई कि आज हम इतनी जमात के कम, आज हम अपनी जमात के कम होने की वजह से नहीं हारेंगे। क्या हुए मो, आज हम कम जमात होने की वजह से नहीं, यानी कि हमारी जमात आज बहुत ज्यादा है। अपनी जगह ये सोच ठीक थी कि आज हमारी तादाद अच्छी खासी है, लेकिन ईमान वाले की नजर किस पर होनी चाहिए, अल्लाह पर होनी चाहिए, सिर्फ अपने मालिक की मदद पर होनी चाहिए। ये कभी ज्यादती का तो ख्याल भी इसको जेब नहीं देता। ईमान वाले चुनी जेब देवन की अगर तो कम चू ज्यादा चू तक वो ईमान वाले चू गरीब तो तो ये फता ये भी दिखे तो कामयाबी काम रही थे तो से नजर सिर्फ खुदा से मदद पर था हुई ये चू गए इतनी सी बनाओ जवान पे कस्ता आओ कि है इसमें ज्यादा आज हारोगे। ये बात किसने कही, अलग अलग रिवायतें, कुछ कहते हैं कि मक्का मुकर्रमा के जो नए नए मुसलमान हो चुके थे उनकी जुबान से ये बात निकल गई, और कुछ कहते हैं कि कुछ जवानों के मुंह से ये बात निकल गई, लेकिन पकड़ सबकी हुई। अल्लाह की मदद जो उठी वो सबसे उठी। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही इस मैदान के करीब पहुंचे तो वहाँ एक घाटी से गुजर कर मैदान में जाना था। घाटी उससे गुजर कर मैदान में जाना था लड़ने के लिए। इस्लामी लश्कर जैसे ही वहाँ से गुजरने लगा, हवाज़ुन और सकीफ ने इन पर तीरों और बर्छों की ऐसी भरमार की, ऐसी रूद की पेट बरसे तितकेर बारिश बरसाई कि जरा सी देर में सबके पाँव उखड़ गए। लर्जे वही मुसलमान भगदड़ मच गई, बल्कि मैदान छोड़ने का माहौल बन गया। फिर एक दूसरे की देखी ऐसे भागे कि पूरा मैदान ही खाली हो गया। ये किसकी वजह से हुआ, जो एक चूक हो गई जुबान से। इस पर हवाज़ुन और सकीफ खूब फूलने लगे। ये खुले क्या कोई अपनी बहादुरी की वजह से मुसलमानों को अच्छा सबक हमने सिखाया, और मक्का से आने वाले कुछ मुशरिक जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे वो बोले आज जादू का असर खत्म हो गया। क्या पता वो जादू जादू का असर को खत्म कमी गई हालत समय। और तो और हजरत सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था, उन्होंने भी भागते हुए लश्कर को देखकर कहा अब तो समंदर से इधर इनको कोई रोक नहीं सकता। कुरान करीम ने इस पर तबसरा किया, इनमें से कोई भी बात छिड़कान दलील तो न जादूगरी, न कोई आगे जाएगा न कोई पीछे जाएगा। माजरा क्या है, असल में अल्लाह ताला की मदद हट गई, क्योंकि इसको तकब्बुर और बड़ा बोल पसंद नहीं है कि पानस पर करें अल्लाह तबारक व तआला पसंद के। और ये क़यामत तक आने वाले मुसलमानों को एक सबक सिखाना था, इस तरह के बड़े बोल बोलने का क्या नतीजा निकलता है।
افسوس کبھی آج بھی ہمارا اس طرف دھیان چلا جائے کہ مسئلہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی مدد کا ہے. دیکھیں قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے, لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری بہت سے مقامات پر مدد کی ہے, اور خاص طور پر حنین کے دن جب تمہاری تعداد کی کثرت نے تمہیں مگن کر دیا تھا. تو یہ وچن اشی واریاہ زیادہ آز ہکون اس خیرت کے ہیں. اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغنی عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض. مگر وہ کثرت تعداد تمہارے کچھ کام نہیں آئی, تمہارے پیر اکھڑ گئے اور زمین اپنی ساری وسعتوں کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی. بما رحبت ثم ولیتم مدبرین. پھر تم نے پیٹھ دکھا کر میدان سے رخ موڑ دیا. میدان کو تو خالی قرآن ونن قرآن اس منظر کشی کا نقشہ کھینچ رہا ہے. اس کے بعد مگر دیکھنا یہ ہے اک او ذات سو اس میدان میں کھڑا اس وقت میں جب کہ سب کے سب پہ کھڑ رہے تھے, وہ ذات تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت کی ایک الگ ہی شان تھی. یہ 12,000 کا لشکر میدان سے پیچھے ہٹا, لیکن اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری, ثابت قدمی, استقامت والی شان کا عجیب نظارہ کر, جو استقامت آج تک کسی بہادر میں نہ آسمان نے دیکھی تھی اور نہ زمین ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح میدان میں ثابت قدم تھے جیسے پیر زمین میں گڑ گئے تھے کہ وہ استحلی میں بالکل کیا تتر پتر گئے سے. صرف 10 یا 12 صحابہ کرام آپ کی ارد گرد تھے, اس وقت ساتھ تھے. سفید رنگ کے خچر پر آپ سوار تھے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے لگام پکڑی ہوئی تھی, اور چچا زاد بھائی جس نے ہجرت کے موقع پر اسلام قبول کیا تھا, انہوں نے گھوڑے کی رکاب تھام کے رکھی ہوئی تھی. میدان کا نقشہ دیکھ کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خچر سے نیچے چھلانگ لگائی, پان کو جمو گوٹ خچری بون چھلانگ لگا دی, اور تلوار نکال کر تلوار گھما کر کہنے لگے انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. لیکن تو نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سچا نبی ہوں, اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. مطلب یہ تھا کہ اے حوازن کو ثقیف والو آ جاؤ, میں تمہارے 20,000 لشکر کے مقابلے میں اکیلا کافی ہوں. یہ نعرہ سن کر 20,000 کا لشکر حیران رہ چکا, کھڑا رہ گیا, کسی کو آگے آنے کی ہمت نہیں ہوئی. بہرحال کن کی زبان سے نکل رہا تھا نبی اللہ قدیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے. پھر دائیں طرف دیکھ کر فرمایا یا معاشر الانصار, اے انصارو کچھو تو اے انصار کی جماعت. جواب آیا حاضر ہیں. پھر بائیں جانب رخ کر کے فرمایا کہاں ہو آپ, تو جواب آیا حاضر ہیں. پھر اپنے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ تو زور کر آواز دیجیے آپ, کیونکہ وہ آواز میں بہت زیادہ بلند تر تھے. منوس بہت بڑی اصل انہوں نے آواز لگائی, او انصار کی جماعت, او بیت رضوان والو. یہ آواز کیا تھی کہ بجلی کی طرح گرجی تھی. جس کے کان میں یہ آواز پڑ گئی انہوں نے گھوڑے دوڑا کر سیدھا میدانوں کی طرف رخ کر لیا, جیسے گائے کی آواز پر بچڑے بچڑیاں دوڑے چلے آتے. بلکہ کچھ ایسے بھی تھے جن کے اونٹ مشکل جگہ میں پھنسے ہوئے تھے, انہیں ذرائیں کھول دی, اونٹوں کے گلے میں ڈال دیے, دوڑے چلے آئے پیدل کی طرف, میدانوں کی طرف. تو انہوں نے اپنی ذرائیں اتار کر اونٹ کے گلے میں لٹکا دی اور اونٹ سے چھلانگ مار کر پیدل ہی دوڑ پڑے. ادھر استقامت کی برکت سے اللہ کی مدد آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت کی برکت سے کیا آئی, مدد آ گئی. عرش سے فرشتے اترے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں مٹی اٹھا لی, موٹ برف میں اور شاہت الوجوہ, منہ کالے ہو جائے, دشمنان اسلام کے اس کی طرف پھینک دی وہ مٹی, دشمنوں کے لشکر کی طرف پھینکی. اللہ کی قدرت سے وہ مٹی ایک ایک آنکھ میں پہنچ کر رہی, وہ سب کی آنکھوں میں چلی گئی. ایک پل میں جنگ کا تو نقشہ ہی بدل گیا. مالک بن عوف کمانڈر ایک لشکر کو لے کر طائف کی طرف بھاگا. درید ابن سما کے ساتھ کچھ لوگ اوتاس کی طرف بھاگے, اور باقی 6,000 افراد جن میں عورتیں تھیں, بچے تھے, بوڑھے تھے, سب کے سب گرفتار ہوئے. وہ سب قید ہو گئے. شساز گئے اتنی شمکور, باقی سل کے طائف اسکون کے انزل تاس. قرآن کریم نے اس دوسری صورتحال کی اس طرح منظر کشی کی. ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین. پھر اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی, اور ایسے لشکر اتارے جو نظر نہیں آ رہے تھے, اور جن لوگوں نے کفر اپنا رکھا تھا اللہ نے ان کو سزا دی, اور ایسے کافروں کا یہی بدلہ ہے. حنین سے غنیمت بہت زیادہ ملی. یہ فتح گئے تنش مال غنیمت کثیر تعداد میں حاصل کیا مسلمانوں نے.
جس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا. 6000 لوگ بھی گرفتار ہو گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی زیادہ نرم دل دیا تھا. نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم شفقت کیا اس مال غنیمت بھی آیا, 6000 لوگ قید بھی آئے. دل کی یہ تڑپ تھی کہ ہنین کے لوگ گسیان اتنی شین میں نش گسیان ہنین کے لوگ آنے چاہیے تھے, میں گسیان معافی مانگیں زار پار کریں تاکہ میں یہ مال غنیمت سارا کا سارا انہیں واپس کر دیتا, معافی تلافی ہو جائے اور یہ سب کچھ ان کو واپس دے دیا جائے. اس وجہ سے غنیمت بانٹی نہیں گئی, مال غنیمت بانٹا نہیں تھا انہوں نے, بلکہ حکم دیا گیا تھا کہ یہ سب کچھ مکہ کے راستے جعرانہ میں جمع کر دیا جائے. اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مالک ابن عوف کا پیچھا کرنے کے لیے طائف تشریف لے گئے, جہاں مالک ابن عوف فوج جمع کر رہا تھا. تلیاؤ باقی نے طائف خطر دوست تقریش بے سازش کرن فوج جو جمع کر کی باسا قریب بے حمل, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے پیچھے طائف کی وادی تک گئے. اور انشاءاللہ اس کے آگے ہم کل پڑھیں گے طائف کا محاصرہ. وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد و علیہ وصحبہ اجمعین.